اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کائنات والوں سنو، ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے، سعد بھی جنتی ہے، سعید بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی بن کے آئی ہے۔ یہ 10 صحابہ کرام کے اللہ کے نبی نے نام گنوائے، فرمایا یہ جنتی ہے۔ ایک سائڈ پر اللہ کے نبی فرمائے یہ جنتی ہے، شیعہ ذاکر بکواس کرے، اس کی بکواس کیا کسی کے جنتی ہونے کو روک سکتی ہے؟ یار مجھے یہ بتاؤ، اللہ کے نبی کی مانے یا شیعہ کی مانے یا شہنشاہ نقوی کی مانے؟ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، جو حدیث میں بیان ہے۔ یہ تو 10 گنوائے، اور قرآن کن کن کو گنوا رہا ہے یار، کن کن کو گنوا رہا ہے قرآن؟ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ تو 10 کا نام لیا جو شیعہ کو ہضم نہ ہوا، اور قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کون کون جنتی ہے؟ کون کون جنتی ہے؟ ایک جانب نبی کے صحابہ کی مخالفت کرنے والے وہ نہیں مانتے، قرآن تو ہمیں بتا کون کون جنتی ہے؟ ایک جنتی ہے، 2 3 4 10، فرمایا نہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ موضوع کے شروع میں یہ میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو شیعہ مذہب ہے، شیعہ، اگر اسے جھوٹ کو نکال دیا جائے تو چیز بچتی نہیں ہے۔ یہ فرقہ شیعہ جو ہے، اگر اسے جھوٹ کو نکال دیا جائے تو کوئی شے نہیں بچتی۔ یہ میرا بیان شیعہ کے بہت بڑے نامور شہنشاہ نقوی کے لیے ہے کہ جس نے اپنا بیان میں 2 اتنے بڑے جھوٹ بولے اور جہالت سے کام لیا اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلے وہ سوال سماعت کرے، وہ کوئی اہل سنت لڑکا ہے، اس سے سوال کرتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں ساتھی تھے تو تم ان کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اور نمبر 2، وہ لڑکا یہ سوال کرتا ہے کہ عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ کہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی، ان کے نام بتاؤ اور تم انہیں کیوں نہیں مانتے؟ ان 2 سوالوں کا اس نے جواب دیا اس لڑکے کو انتہائی جھوٹ کے ساتھ۔ پہلی بات اس نے یہ کہی کہ وہ 10 صحابہ کہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی، اس کو کئی اہل سنت مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ اہل سنت نہیں مانتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کی اس کو دنیا میں بھی سزا دے اور قبر میں بھی دے۔ اس نے کہا کہ یہ جو 10 ہیں اہل سنت کا بھی اس میں اختلاف ہے۔ اور نمبر 2، اس نے یہ بات کہی کہ جس کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اسی دن ہی فوت ہو جاتے تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہمیشہ کے لیے ان کو جنتی نہیں مانا جائے گا۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا، اہل سنت اسے جنتی ہی مانتے ہیں، ہمارا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ جس کو اللہ کے نبی نے جنتی فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہے۔ اور شہنشاہ نقوی کی جہالت کی انتہا دیکھیے کہ اتنی بڑی مخالفت اور اتنا بڑا تعصب۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر علم نہ ہو تو پھر ممبر کو چھوڑ دو، لوگوں کو جھوٹ نہ بتاؤ، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑا ہونا ہے۔ یاد رکھو وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی نے جنتی فرمایا، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ، ایمان اور نظریہ یہ ہے، جس کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے جنتی فرمایا وہ جنتی تھا، ہے اور قیامت تک جنتی رہے گا۔ یار وہ جنتی ہی رہے گا۔ اب اگر سبحان اللہ فرمائے تو میں وہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ جنتی ہے، اور جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے، وہ جنتی ہی رہیں گے۔ وہ حضرت ربیعہ تھے، ہمارے نبی کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ اگر کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ لو۔ وہ بھی حضور کے صحابی تھے، دنیا نہیں مانگی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، بس یہی مانگ، جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ڈن ہو گیا، اللہ کے نبی نے وعدہ کر لیا۔ تو جو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے، ایتھے شہر نے بڑا سونا ترجمہ کیتا، فرمایا ساڈے نبی دی، او ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، او کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حق بیان فرمایا۔ امام الانبیاء نے اپنی مجلس میں
کس کس کو جنتی فرمایا؟ ایک ہی روایت میں اللہ کے نبی نے جنت کی ٹکٹیں عطا فرما دی۔ آپ یہاں پہ یہ بات نہیں ماننا ہوگی جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ نے انہیں اختیار عطا فرمایا۔ یار اختیار ہے، جسے چاہے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے۔ یار سبحان اللہ فرمائے۔ ترمذی کی روایت پڑھنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء نے فرمایا، اب اس روایت کو بیان کرنے والے عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں؟ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کائنات والوں سنو، ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے، سعد بھی جنتی ہے، سعید بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی بن کے آئی۔ ایک ہی مجلس میں فرمایا ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی۔ یہ 10 صحابہ کرام کے اللہ کے نبی نے نام گنوائے، فرمایا یہ جنتی ہے۔ ایک سیٹ پر اللہ کے نبی فرمائے یہ جنتی ہے۔ شیعہ ذاکر بکواس کرے، اس کی بکواس کیا کسی کے جنتی ہونے کو روک سکتی ہے؟ یار مجھے یہ بتاؤ، اللہ کے نبی کی مانے یا شیعہ کی مانے یا شہنشاہ نقوی کی مانے؟ تو اللہ کے نبی نے جن کو فرمایا، اور کتنی بدبختی ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اور یاد رکھو ہر بندہ یہی چاہتا ہے، نمازی نماز پڑھتا ہے اس کی یہی تمنا ہے، روزہ دار روزہ رکھتا ہے اس کی یہی تمنا ہے، حاجی حج کرتا ہے اس کی یہی تمنا ہے، جب کوئی صدقہ دینے والا صدقہ دیکھتا ہے اس کی یہی تمنا ہے، نیکی کرنے والا نیکی کرتا ہے اس کی یہی تمنا ہے رب راضی ہو جائے۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ لیکن وہ جماعت جو نبی کے ساتھ چلی، جن کے ساتھ نبی چلے رات دن، جنہوں نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا، قرآن نے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ڈگری صرف صحابہ کے پاس موجود ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ تو میں نے 10 گنوائے، سبحان اللہ فرمائیے ذرا۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، جو حدیث میں بیان ہے۔ یہ تو 10 گنوائے، اور قرآن کن کن کو گنوا رہا ہے یار، کن کن کو گنوا رہا ہے قرآن؟ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ تو 10 کا نام لیا جو شیعہ کو ہضم نہ ہوا۔ اور قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کون کون جنتی ہے، کون کون جنتی ہے؟ ایک جانب نبی کے صحابہ کی مخالفت کرنے والے وہ نہیں مانتے، قرآن تو ہمیں بتا کون کون جنتی ہے؟ ایک جنتی ہے، 2 3 4 10؟ فرمایا نہیں، وہ کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا، ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، 10 کا نام قرآن نے بیان فرمایا، سب کے نام فرمایا، سب کے سب جنتی ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں سبحان اللہ فرمایا ذرا۔ ایک ایک کو جنتی کہا، وہ گھر میں نہیں بیٹھے رہے، گھر میں زندگی نہ گزاری، سو کر نہ گزاری، بچوں میں نہ گزاری، بیوی میں نہ گزاری، اپنے علاقے میں نہ گزاری۔ ان کا عقیدہ ایمان نظریہ یہ تھا جہاں جہاں مصطفیٰ ہوں وہاں وہاں مصطفیٰ کے غلام ہوں گے یار۔ ان کا عقیدہ ایمان نظریہ یہ تھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں اب سنیں ایک ایک کی شان۔ پہلے تو 10 فرمائے نا، یہ میرے 10 جنتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام جن کا آیا انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پہ اللہ رحمت فرمائے، ابو بکر پہ اللہ رحمت فرمائے، جن کو دعا مصطفیٰ دے، جن کو یاد مصطفیٰ فرمائے۔ دعا تو انہیں دیتے ہیں نا جن کے ساتھ محبت ہو یار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر پہ اللہ رحمت کرے، ابو بکر پہ اللہ رحمت کرے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ اللہ ابو بکر پہ رحمت کرے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا، مجھے ہجرت کہاں تک پہنچایا، ہجرت کہاں تک پہنچایا۔ اللہ ابو بکر پہ رحمت کرے، فرمایا غار میں میرے ساتھ ہی رہے، غار میں میرے ساتھ ہی رہے۔ فرمایا ابو بکر پہ اللہ رحمت کرے، بلال کو اپنی قیمت کے ساتھ آزاد کر دیا ہے حضرت صدیق اکبر نے یار، سبحان اللہ فرمایا ذرا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا عمر پہ اللہ رحمت کرے، حق بولتا ہے اگرچہ کڑوا ہو، عمر حق بولتا ہے اگرچہ کڑوا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحمت کرے عثمان غنی پر، فرمایا جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ علی جدھر بھی جائے حق ادھر ہی جائے، جدھر علی ہوگا ادھر حق ہوگا، جہاں علی ہوں گے وہاں
حق ہوگا۔ اب اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کی تعریف بیان فرمائی، حضرت عمر کی تعریف بیان فرمائی، عثمان غنی کی تعریف بیان کی، مولا مرتضیٰ کی تعریف بیان کی۔ اب سبحان اللہ فرمایا آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب کون ہے عشرہ مبشرہ جن کی وہ مخالفت اپنے منبر پہ کرتے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، نجران کے لوگ آ گئے، نجران کے لوگ آئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ بھیجو نجران، لیکن ہو امین، ہو امانت دار، ہو امین، ہو امانت دار۔ فرمایا کوئی عام امانت دار نہیں بھیجوں گا، فرمایا جس کو میں امین اور امانت دار بنا کر بھیجوں گا تو پھر کائنات کو پتا چلے گا کہ واقعی لوگ اسے امین کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے امین، اور جب صبح ہوتی ہے اب صاحب انتظار میں ہے کون ہے جسے نبی امین بنا کر بھیجنے والے ہیں، کون ہے جس کو نبی امین بنا کر بھیجنے والے؟ ساروں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، اب کون آئے گا جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار بنا کر نجران کی طرف بھیجنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ میرا ابو عبیدہ بن جراح کدھر ہے؟ فرمایا ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے، امین ہے اور امین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عشرہ مبشرہ میں ابو عبیدہ بھی ہے، ادھر کون ہے؟ امین امت بھی ہے۔ فرمایا میری امت کے امین امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی بیویوں سے فرمایا وہ بندہ بڑا نیک ہوگا، وہ بندہ بڑا تقوی اور پرہیزگاری والا ہوگا، اور فرمایا جو میرے بعد اپنی دولت تم پر نشاور کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا اللہ عبد الرحمن بن عوف پہ تو رحمت فرما، عبد الرحمن کو جنت کی سلسبیل سے پانی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اور زبیر، فرمایا میرے جنت کے ساتھی ہیں، طلحہ اور زبیر میرے جنت کے ساتھی ہیں۔ اور مزے کی بات، اس روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اور زبیر، طلحہ اور زبیر، طلحہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہے، زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں ہے۔ فرمایا طلحہ اور زبیر میرے جنت کے ساتھی ہیں۔ یہ روایت بیان کرنے والے کون ہیں؟ مولا مرتضیٰ۔ تو علی کو ماننے والا وہی ہے، علی کو ماننے والا وہی ہے جو سارے صحابہ سے پیار کرنے والا، کیونکہ علی کے دل میں صحابہ کا پیار تھا، عظمت تھی۔ ایک بات جیسی کہنے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہانو رے ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ اور اما عائشہ کیا بیان کرتی ہیں؟ کہتی ایک رات نبی کو نیند نہیں آ رہی تھی، اللہ کا نبی نے کہا آج کوئی یا اللہ نیک بندہ ہی بھیج دے جو ہماری رکھوالی کرے، ہم سو جائیں، کوئی نیک بندہ آ جائے۔ اما عائشہ کہتی ہیں تلواروں کے کھڑکنے کی آواز آئی، کہتے ہیں کیا دیکھا، کون آنے والا ہے؟ کہتے ہیں جو آیا اس کا نام سعد تھا۔ اللہ کا نبی نے فرمایا بھی آدھی رات کا وقت ہے، کدھر آئے ہو؟ کہا کہ مجھے کھٹکا ہونے لگا کہ اللہ کے نبی کو ضرورت ہوگی، میں جاؤں اور حفاظت کروں۔ تو اللہ کے نبی نے دعا دی اور اس کے بعد سو گئے، اور حضرت سعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب احد والا دن تھا، اللہ کے نبی 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، چٹان کے اوپر چڑھنے لگے، وہ چڑھا نہ گیا تو پیچھے آ گئے، حضرت طلحہ آ کر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، آپ چڑھو چٹان پہ، آپ چڑھو چٹان پہ۔ اللہ کے نبی نے ادھر اپنا قدم رکھا، چٹان پہ چڑھ گئے، فرمایا طلحہ جنت خرید لی ہے تو نے، جنت خرید لی ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ اللہ کے نبی 10 صحابہ عشرہ مبشرہ وہ جنتی ہیں، اہل سنت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو شہنشاہ نقوی نے کہا اس نے بکواس کی اور جھوٹ بولا، اور الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ہاں یاد رکھو، اگر آپ یہ کہو نا، اگر مجھ سے یہ پوچھو کہ شیعہ مذہب کیسے ختم ہو سکتا ہے، میں کہتا جھوٹ ختم کر دو ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ شیعہ کا مطلب ہے جھوٹ کا بلندہ، ہاں جھوٹ کی گٹھڑی، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، روایت رایت کو عقل کو اگر وہ مانے اور حضرت علی کی مانے وہ کبھی بھی شیعہ نہ ہو۔ ہاں شیعہ کا مطلب ہے جھوٹ کا بلندہ، بہت بڑا بلندہ۔ پہلی بات شہنشاہ نقوی نے پہلے سوال کا کیا جواب دیا تھا کہ عشرہ مبشرہ جو ہیں اہل سنت کا اس میں اختلاف ہے، میں نے اس کو واضح کر دیا کہ اہل سنت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جن کو جنتی فرمایا وہ ہمیشہ جنتی ہی ہیں، تھے اور رہیں گے، جنتی ہو کر ہی دنیا سے گئے تھے۔ اور دوسرے سوال کا کیا جواب تھا کہ اس لڑکے نے سوال کیا کہ غار میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ گئے، اس نے جھوٹ بولا۔ کہتے اہل سنت کا اس میں اختلاف ہے کہ غار میں جانے والے صدیق اکبر تھے ہی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جب دن کے 12 بجے ہو، گرمیوں کا دن ہو، سورج اپنی آبوتاب پہ ہو تو کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں رات ہے، نہیں رات ہے۔ صدیق اکبر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں
سب سے پہلے پوچھتے ہیں امام جعفر صادق سے. میں کہتا ہوں کہ ہماری نہ مانو، ان کی تو مانو جن کو تم مانتے ہو. سبحان اللہ فرمائے ذرا. آپ پوچھتے ہیں امام جعفر صادق سے، کون امام جعفر صادق؟ سبحان اللہ فرمائے. بڑا مزہ آتا ہے جب ہم ان کا نام لیتے ہیں یار. امام جعفر صادق، امام جعفر صادق، ان کی والدہ محترمہ صدیق اکبر کی پوتی تھی، صدیق اکبر کی پوتی تھی. یاد رکھیے اب غار میں کون تھے نبی کے ساتھ؟ امام جعفر صادق سے پوچھتے ہیں کون امام جعفر صادق؟ امام جعفر صادق یہ بیٹے ہیں امام باقر کے، امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں علی اور مرتضیٰ کے. اب جہاں تک یہ بات جانے والی ہے، امام جعفر صادق بھی سچے، امام باقر بھی سچے، امام زین العابدین بھی سچے، امام حسین بھی سچے، مولا مرتضیٰ بھی سچے. یہ حق بات بیان کرتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں. خالد بن یحییٰ کہتے ہیں میں نے پوچھا امام جعفر صادق سے کہ کیا یہ جو لقب ملا ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ صدیق ہے، یہ کیوں عطا فرمایا؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ کے نبی نے صدیق لقب اس وجہ سے عطا فرمایا کیونکہ غار میں یہ مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے یار، ساتھ رہتے. تو امام جعفر صادق کا فتویٰ مانے یا شہنشاہ نقوی کا جھوٹ مانے یار ہم؟ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ غار میں جو نبی کے ساتھ تھے وہ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر. اب بہت بڑا شیخ ہے، شیخ مفید. مسار الشریعہ میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. شیخ وہ کیا لکھتا ہے شیخ مفید؟ وہ کہتا ہے کہ یہ بات قابل قبول ہے کہ نبی کے ساتھ جو تھے وہ صدیق اکبر تھے. غار میں جو نبی کے ساتھ تھے وہ کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور ایک جانب بات کرنے والا کوئی اور ہو، ایک جانب ہو آمنہ کے لال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی 1000 مرتبہ جھوٹ بولنا چاہے وہ اپنا جھوٹ سچ میں تبدیل نہیں کر سکتا. جہاں پہ مصطفیٰ کی بات آ جائے، ہمارے نبی کی بات آ جائے یار. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر، فرمایا انتا صاحبی فی الغاری فصاحبی علی الحوض. فرمایا ابو بکر تم غار کے بھی ساتھی ہو اور تم حوض کے بھی ساتھی ہو، حوض کوثر کے بھی ساتھی ہو. تو امام الانبیاء کے غلاموں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسی کے جھوٹ میں مت آؤ، اور نہ ہی کسی مجلس میں جاؤ، اور نہ ہی کسی ایسے افراد کو سنو نام اہل بیت کا استعمال کرتا ہو اور اپنے دل میں صحابہ کا بغض بیان کرتا ہو. نہیں، اس کا بیان سنا جائے جو نبی کی آل پہ بھی قربان ہو، نبی کے صحابہ پہ بھی قربان ہو یار. ان سے پیار کیا جائے، محبت کیا جائے. اور جو نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، انہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے یار. ہاں بڑے ہیں، کوئی آل پہ ہار جاتا ہے، کوئی اصحاب پہ ہار جاتا ہے، اور جو دونوں جگہوں پہ کامیاب ہو جائیں انہیں سنی حنفی بریلوی کہا جاتا ہے. یاد رکھیے. تو الحمدللہ عز و جل دنیا کائنات میں سب کو دیکھ لیا جائے، جو حق ہے وہ اہل سنت کے پاس ہی ہے. اور ہمیشہ انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ یہ جو اہل سنت ہے یہ 200 سال پرانے نہیں ہیں، یہ 400 سال پرانے نہیں ہیں. جب سے اسلام کی تاریخ ہے اہل سنت کی اتنی پرانی تاریخ ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں دونوں نظریات، نمبر 1 جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا اس میں اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں، وہ جنتی ہی ہیں. اور غار میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو تھے وہ کوئی اور نہ تھے، وہ صدیق اکبر ہی تھے. تو 2 جھوٹ جو میں نے بے نقاب کیے شہنشاہ نقوی کے، اس نے بڑا جھوٹ بولا.